फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मीर की जेर सदारत 270वां कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। ऑपरेशन बुनियाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैयद आसिफ मीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एहसास दिया। आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल देने की तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई, जिसमें गैर मुल्की सफारतकारों, सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैयद आसिफ मीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज देने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, आज एक तारीखी और काबिल फख्र दिन है। हम अपने हीरोज की खिदमात के मोतरिफ हैं और आज की तकरीब भी इसी सिलसिले की कड़ी है। अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ शानदार फतह हासिल की। फील्ड मार्शल की क़यादत का मोतरिफ हूँ। अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ तारीखी फतह हासिल की। फील्ड मार्शल की क़यादत में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में कामयाबी हासिल की। इसके अलावा फील्ड मार्शल अस्करी और सियासी क़यादत के दरमियान रवाबित का किरदार भी अदा कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बहादुर सपूतों को खराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने सैयद आसिफ मीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज देने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पूरी कौम को अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज देना काबिल फख्र लम्हा है। आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज देने की मंजूरी पर मुझे बहुत मसरत हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर की जेर सदारत 270वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। ऑपरेशन बिनाल मरसूस और जिला खुजदार में दहशत गर्दाना हमले के शोहदा के लिए फातह खानी की गई। शुरुका कॉन्फ्रेंस से कहा कि दहशत गर्दी के नतीजे में 4 मासूम बच्चे और दो बेगुनाह अफराद शहीद हुए। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि खुजदार में ये सफाकी भारत की पुष्ट पनाही से चलने वाली प्रोक्सीज के जरिए की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर ने पाकिस्तान की अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को खराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। बैरूनी जारहियत, दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद में अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने 1971 की जंग का बदला ले लिया। मोदी सरकार दोबारा हमले के लिए 100 बार सोचेगी। आजाद कश्मीर में भारतीय जारहियत से शहीद होने वालों के मुर्सा में इमदादी रकूम की तकसीम तकरीब खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चंद दिन पहले ऐसी जंग छिड़ी जो किसी लम्हे इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती थी। इस जंग के नताइज भयानक हो सकते हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में बेबुनियाद इल्जामात की बौछार कर दी। पाकिस्तान ने दुनिया को बावर कराया कि भारत के इल्जामात झूठ पर मबनी है। पहलगाम वाक़या अफसोसनाक था। आलमी तहकीकात की पेशकश के बावजूद भारत ने हमला कर दिया। भारत ने सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की तो 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारतीय फौज को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेंगे। हकीकत यह है कि कश्मीर से 6 दरिया बहते हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक मुतनाज़े इलाका है। 1960 में तवील मुज़ाकरात के बाद वर्ल्ड बैंक ने सालिसी करके एक मुआहिदा करवाया जिसके तहत 3 दरिया पाकिस्तान को और 3 दरिया हिंदुस्तान को दिए गए। अगर भारत इस मुआहिदे की पाबंदी नहीं करना चाहता तो याद रहे कश्मीर एक मुतनाज़े इलाका है।
اگر کل کشمیر اپنی عوام کی مرضی کے مطابق پاکستان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو یہ تمام 6 دریا پاکستان کے ہوں گے اور بھارت کو ایک بھاری بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ سینیٹر فیصل وابدہ نے ترقیاتی بجٹ کم کرکے دفاعی بجٹ بڑھانے کی تجویز دے دی۔ سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے سینیٹر فیصل وابدہ کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنا پیٹ کاٹ کر دفاعی بجٹ کو بڑھانا پڑے گا۔ ہمیں ترقیاتی منصوبوں کی بجائے اب دفاع پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ افواج پاکستان کی تنخواہوں کو دگنا کرنا وقت کی ضرورت ہے اور بھارت کے مقابلے کے لیے حکمت عملی پر بھی سنجیدہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ انہوں نے واضح کہا کہ بھارت سے جنگ کو منطقی انجام تک پہنچا کر ہی ہمیں ترقی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ فوج نے کم وسائل کے باوجود بھارت کے خلاف مارکا مارا۔ ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور قوم متحد ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بجٹ کو کیسے 2 یا 3 گنا کیا جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ خضدار حملہ ناقابل برداشت ہے۔ بھارتی پروکسیز باز آ جائیں۔ ہمیں دہشت گردی کے مسئلے پر بیٹھ کر لاہ عمل متعین کرنا ہے۔ سینیٹ اجلاس میں سانحہ خضدار میں معصوم بچوں کی شہادت پر دعائے مغفرت کی گئی۔ ایوان میں سینیٹر شہادت آوان نے دعا کرائی۔ اسحاق ڈار بولے، اے پی ایس واقعے میں بھی ہم نے دلخراش مناظر دیکھے۔ بلیم گیم میں نہیں پڑنا چاہتا۔ ماضی میں ہم نے بارڈر کھول کر 40,000 لوگوں کو آنے دیا۔ بدقسمتی سے کل خضدار میں دہشت گردوں کی جانب سے معصوم بچیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ شہید بچیوں کے ورثاء سے دلی اظہار ہمدردی کرتا ہوں۔ بیرسٹر علی ظفر کا سینٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا، حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ بس بہت ہو چکا۔ دہشت گرد اور ان کے سہولتکار کسی ہمدردی کے مستحق نہیں۔ بھارت متعدد دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے۔ خضدار حملے کے پیچھے بھارت ہے۔ بھارت دہشت گردوں کو پیسہ اور ٹریننگ دے رہا ہے۔ بھارت کو سبق مل گیا، وہ ہمیں زیر نہیں کر سکتا۔ بھارت کو ہم نے جواب دیا ہے۔ بھارت کے تمام حربے ناکام ہو چکے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے سینٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بچیوں کے خون سے جو انقلاب اٹھے گا وہ بھارت کے لیے اور زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ دہشت گردوں کو کچلنے میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ خضدار واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ معصوم بچیوں کو نشانہ بنانا غیر انسانی فعل ہے۔ معصوم بچیوں کو اسکول جاتے ہوئے شہید کیا گیا۔ خضدار میں اے پی ایس جیسا دوسرا واقعہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ سینیٹر شیری رحمان نے سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف بے رحم آپریشن کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی۔ بھارت پہلگام اور پلوامہ سمیت بہت سی دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے۔ ہم ایک بہادر اور غیرت مند قوم ہیں۔ کل معصوم بچوں کی شہادت کا دل خراش واقعہ پیش آیا۔ روایتی جنگ میں شکست کے بعد بھارت کے اعلی کاروں نے خضدار میں بچوں کو شہید کیا۔ دہشت گردوں کو جواب دینے کا وقت آ گیا۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ کا سینیٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا، پہلگام واقعے کی بنیاد پر پاکستان پر حملہ آور ہونے کے پیچھے ایک شدت پسند سوچ کار فرما ہے اور آر ایس ایس کے خواب کا اصول بی جے پی نے حاصل کرنا ہے۔ خضدار میں اسکول بس پر دہشت گرد حملے میں زخمی ہونے والی ایک اور طالبہ شہید ہو گئی۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق 12 سالہ زخمی طالبہ کو گزشتہ روز کوئٹہ منتقل کیا گیا تھا۔ دھماکے کے 35 زخمی زیر علاج ہیں، جن میں سے 5 بچیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 8ویں جماعت کی طالبہ سحر سلیم ہسپتال میں زیر علاج تھی، مگر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خدا کے حضور پیش ہو گئی۔ جو کچھ ہوا 9 مئی کو ہوا اور جو کچھ بھارت نے کیا اس میں زیادہ فرق نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ شخصیت سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر 9 مئی کو فوجی تنصیبات کو نظر آتش کیا گیا۔
ان کا نشانہ بھی ہماری فوجی تنصیبات تھی۔ اس جماعت نے وہ کیا جو دشمن دہائیوں میں نہ کر سکا۔ جن برتیوں کی توہین کی گئی، انہی نوجوانوں نے ملک کا سر فخر سے بلند کیا۔ ملک کا مستقبل مضبوط اور محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ملک کی اصل سیسا پھیلائی دیوار نوجوان ہے۔ بہکاوے میں آنے والے بچے آج جیلوں میں ہیں۔ کبھی اپنی دھرتی ماں کے خلاف قدم نہ اٹھانا۔ نوجوان فتنے اور فساد کا ایندھن بننے سے دور رہیں۔ سپریم کورٹ کے 11 رکنی آئینی بینچ نے مخصوص نشستوں کے کیس میں سنی اتحاد کونسل کی جانب سے دائر کردہ اعتراض پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے واضح طور پر سنی اتحاد کونسل کے موجودہ بینچ پر اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے بینچ کی آئینی حیثیت برقرار رکھی ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 11 رکنی آئینی بینچ نے متفرق درخواستوں پر فیصلہ سنایا۔ سنی اتحاد کونسل نے عدالت میں موقف اختیار کیا تھا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی کی درخواستیں موجودہ بینچ نہ سنے اور یہ کہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کی سماعت کی جائے۔ تاہم عدالت نے دونوں مطالبات مسترد کرتے ہوئے قرار دیا کہ مخصوص نشستوں کے مقدمے کی کارروائیاں موجودہ بینچ ہی جاری رکھے گا۔ ماہرین فلکیات نے کہا کہ پاکستان میں ممکنہ طور پر عید الاضحیٰ 7 جون کو ہونے کا امکان ہے۔ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس 27 مئی کو ہوگا۔ پاکستان میں ذی الحجہ کا چاند 27 مئی 29 کو نظر آنے کا امکان نہیں۔ فنکار برادری نے خضدار میں اسکول بس پر حملے پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معصوم بچوں کو نشانہ بنانا انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ اداکارہ گرفشا سلیم نے کہا کہ خضدار میں بچوں کی اسکول بس پر حملے نے مجھے ہلاک کر رکھ دیا۔ کیسے کوئی اتنا بے حس ہو سکتا ہے؟ معصوم بچوں کو نشانہ بنائے۔ ماورا حسین نے کہا کہ ہر نئی خبر پہلے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ بچوں پر حملہ انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ سمیع خان، کرن حق، عاصم محمود، فضا خابر اور ایمن خان نے بھی اس وحشیانہ فعل کی شدید مذمت کی۔